بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اردو کی کتاب کے حصہ نثر کی تیسرے سبق پرستان کی شہزادی سبق کی کہانی جو سی ہے اس کو پڑھیں گے۔ بہت دلچسپ کہانی ہے اور بہت خوبصورت داستان ہے جو کہ اشرف صبوحی صاحب نے لکھی ہے۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف دیکھتے ہیں۔ اشرف صبوحی پیدائش ان کی ہے 1905 سے اور وفات 1990۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے، یعنی کہ دونوں ایک ہی جماعت میں تھے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے۔ بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، یعنی کہ ریٹائر ہو گئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کی۔ اب یہاں پہ کچھ ان کے انداز بیاں کا ذکر ہے، کس طرح کی تحریریں وہ لکھتے ہیں۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے، خاص ان کا انداز تھا تحریروں کا۔ اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں۔ داستان گو تھے۔ ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور بنباسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ پرستان کی شہزادی صنف ادب کے لحاظ سے داستان ہے اور اس میں ہم جو تدریسی مقاصد ہیں وہ یہ ہے کہ طلباء کو اردو کی معروف داستانوں اور ان کے مصنفین سے روشناس کرا سکتے ہیں۔ روزمرہ اور محاوروں کا بہت زیادہ اس میں استعمال ہوا ہے، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ معنی دیکھیں گے۔ اور اشرف صبوحی کا انداز، دلکش جو انداز ہے بیان کرنے کا، وہ بھی ہم جانیں گے۔ کہانی شروع کرتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں کہ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دور دورہ تھا، بہت شہرت تھی ان کی۔ مشکل الفاظ کی معنی ساتھ ساتھ کریں گے تاکہ تشریح کرنے میں آسانی ہو، اور تشریح اس وقت آپ کی زیادہ اچھی ہوتی ہے جب آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت زیادہ ہو۔ قلعے کی اچھی مغلانیاں جو کپڑے سیتی تھی، درزنیں جو سی تھی، وہ سب ان کے سامنے کان پکڑتی تھی، ان کو استاد مانتی تھی، کان پکڑتی تھی، استاد مانتی تھی، ان سے توبہ کرتی تھی۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئی۔ اب کہتے ہیں جہاں بھی محل میں کوئی نیا سوٹ جوڑا سلتا تھا، کسی بھی قسم کا، وضع قسم کو کہتے ہیں ٹکائی، کسی ٹانکے کا ذکر ہوتا تھا تو سیدانی بی کو بلایا جاتا تھا، یہ بلائی گئی، انہیں بلایا جاتا تھا۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی، ہنر ان کے خوبی کی دھاک تھی، روب تھا، دبدبہ تھا، شہرت تھی، سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے، عزت دیتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے، پالکی ڈولی، اس زمانے میں سفر لکڑی کی بنی ہوئی پالکی کے ساتھ، ڈولیوں کے ساتھ ہوتا تھا کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، حاکم نے بلایا ہے۔ کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ نہ رات کو فرصت تھی، نہ دن کو چین تھا۔ فرصت فراغت تھی، چین سکون تھا۔ صبح کہیں مہمان ہیں، صبح کے وقت کسی کے گھر اگر گئی ہیں تو شام کو کہیں کسی کے گھر مہمان چلی گئی ہیں، لیکن رہے نام سائیں کا، اللہ کا نام باقی رہے۔ بڑھاپا آیا، یعنی کہ جوانی ختم ہوئی، بوڑھے ہو گئے تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، طاقت نہ رہی، آنکھیں دھندلا گئی، نظر کمزور ہو گئی۔ اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب؟ دنیا مقصد کے بنا کچھ نہیں ہے، اگر کسی کو غرض ہو تو وہ کام دیتا ہے، ورنہ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ مطلب نہ رہا، غرض نہ رہی تو کیسی خاطرداری، تو کیسی خدمت، کیسی عزت، کیسا احترام۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، ہارا وقت، برا وقت، بدحالی کا دور، اس وقت کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ ٹکڑے کا سہارا، روٹی پانی کا بندوبست کرنے والا، سہارا دینا، آسرا دینے والا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، پڑوس میں ہمسائے میں۔ ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا، ترس کھا کر رحم کر کے
سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی۔ مرہٹہ گردی، مرہٹوں نے جب حملے کیے تھے اس میں مرہٹہ گردی کا مطلب یہ ہے ان کا خاندان تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا تھا۔ برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی۔ اچھے دن تھے، شادی شدہ، اور لیکن خاوند کی وفات کے بعد اکیلی رہ گئیں، بیوہ ہو گئیں۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، بہت برا سمجھا جاتا تھا، گناہ خیال کیا جاتا تھا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا، یعنی کہ درزی بن گئیں، پیشہ کاروبار اختیار کر لیا، اپنا لیا، اور اپنی ہنر مندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ بیوگی کی عمر اپنی سلیقہ شعاری کی وجہ سے عزت کے ساتھ انہوں نے گزار دی۔ جوانی تو عزت آبرو سے کٹ گئی۔ خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا، جمع نہیں کیا، سنبھال کے نہیں رکھا۔ دل کی حاتم دل کی سخی تھیں اور طبیعت کی نرم تھی، مزاج کی نرم تھی، اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے، یہی برائی ہوتی ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بے نیازی بے پرواہی کو۔ بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، بنا ہوا زمانہ خوشحالی کے دور میں بدحالی کا خیال بھی نہیں آتا۔ بگڑنے کا خیال یعنی بدحالی کا، حالات کا پلٹنا۔ جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی، یہی خوشحالی رہے گی، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر وقت ہم جوان رہیں گے، ہر وقت خوشحالی رہے گی۔ سیدانی بی بی کچھ ایسا ہی سوچتی تھیں، اور اس جوانی میں وہ اسی غلط فہمی کا شکار تھیں کہ انہوں نے کبھی بوڑھے نہیں ہونا۔ سیدانی بی بھی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہیں۔ بڑھاپے نے آن دبایا، حملہ کر دیا، طاقتیں دغا دے گئیں، دھوکہ دے گئیں، تو آنکھیں کھلیں، حقیقت کا علم ہوا کہ اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ دوسروں کے سہارے پر، دوسروں کے آسرے پر اندھیرے دن، بدحالی کے دن پورے کرنے پڑے، جیسے تیسے گزارنے پڑے۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ انتہا سے زیادہ، بہت زیادہ خوش مزاج، ہنس مکھ تھے، خدا ترس تھے، اچھے اخلاق والے تھے، خدا ترس رحم کرنے والے تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا، بہت زیادہ ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں۔ غمگین یعنی دکھی رہیں، غمزدہ رہیں، یا ان کا اپنا گھر نہیں تھا، کسی کے گھر انہیں رہنا پڑ گیا، اور شرمندہ سی رہیں، شرمسار سی رہیں۔ پھر ان کا دل بھی کھل گیا، خوش ہو گئیں، اور اس طرح رہنے لگیں جیسے اپنے کنبے میں، یعنی کہ جیسے اپنے خاندان میں رہتے ہیں، کنبہ خاندان۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، نظر سے دھندلا نظر آتا تھا، آنکھوں سے دھندلا نظر آتا تھا۔ سوئی کا ناکہ مشکل سے سوجتا تھا، سوئی کا سوراخ ناکہ سوجتا تھا، نظر آتا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی؟ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، ہدایتیں کرتی تھیں۔ دوپہر کو سینہ پرونا اور کاڑنا سکھاتی، کڑھائی کرنا سکھاتی، کاڑنا کا مطلب ہے کڑھائی کرنا۔ شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، طریقے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی، کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا ہے، تربیت، دیکھ بھال، پرورش کے لیے۔ ایسی شریف، نماز روزے کی پابند، ہنر مند یعنی کاریگر استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے، کہاں ملتی ہیں، مہیا ہوتی ہیں۔ بچے ایسے گرویدہ دل دادا ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ مشہور ہے، یعنی شہرت یہ تھی کہ سیدانی بی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں، پریوں کے ملک کی بھی انہوں نے سیر کی ہے۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا، اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کیا بی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ کیا حقیقت میں تم نے پرستان دیکھا ہے؟ سچ مچ کا مطلب شاباش، تمہارا جگڑا، تم کو ڈر نہیں لگا، تمہارا حوصلہ، تمہاری ہمت۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، دالانوں یعنی بڑے کمرے میں جو کھڑکیاں ہیں ان کے آگے پردے ڈلے ہوئے تھے۔ چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے، لحاف رضائی کو کہتے ہیں، دبکے، اور دبکے کا مطلب ہے چھپے ہوئے
بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ انگیٹھی آگ سینکنے کی جگہ جو سی ہے اسے کہتے ہیں۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانرے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی، کانرے جو کانا ایک آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، تو سوتی کو پلنگ سمیت اٹھا کر لے گیا۔ کہنے لگی سیدانی بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھی، کیا سچ ہے؟ سیدانی: ہاں بیوی، ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی: اوئی کا مطلب حیرت سے، حرف حیرت ہے۔ اور تم بے دھڑک چلی گئی، بغیر کسی خوف کے چلی گئی؟ سیدانی: پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، یعنی دغا دے کر لے گئے تھے۔ راستے میں جب بھید کھلا تو بہتری ڈری، بہت زیادہ ڈری۔ بھید کھلا، راز ظاہر ہوا، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی، مصیبت آتی۔ اس کے بعد جب گئی، ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی، یعنی اپنی مرضی سے گئی اور اپنی مرضی سے واپس آئی۔ بیگم: صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قربان جاؤں، اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا۔ اس پر ایمان رکھنے والے کا بال بیکا نہ ہونا معمولی سا بھی نقصان نہیں ہوتا۔ جو اپنے پیارے نبی پر ایمان رکھتا ہے قربان جاتا ہے۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں، مہمان نوازی ہوئی، خاطریں ہوئی، مہمان نوازی ہوئی، خدمت ہوئی۔ میر صاحب کی بیوی: کچھ بھی صحیح بولا، کچھ بھی صحیح بوا۔ بوا کہتے ہیں بزرگ عورت کو۔ میرا تو پتا پھٹ جاتا، میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی، شکل دیکھتے ہی میرا دم نکل جاتا۔ سیدانی: نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑے دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا، برداشت ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ سمجھاتے ہوئے میر صاحب کی بیوی کو سیدانی نے کہا: میر صاحب کی بیوی: میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، 100 رحمت، 100 بار رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی پرستان، کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ سیدانی: وہ قصہ یاد آتا ہے، قصہ کہانی تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے، یعنی کہ حسد کرنے لگتا ہے دل کہ کاش میں وہاں رہتی، اس جیسا سامان میرے پاس بھی ہوتا۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی، سینے گئی تھی، بہت سر ہوئی، اس نے مجھ سے بہت ضد کی، میرے پیچھے پڑ گئی۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کی، بات منوانے کے لیے زور لگایا کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے؟ مگر میں نے ایک نہ مانی، مطلب کوئی بات نہیں سنی، کچھ نہ مانا ان کا۔ مجھ بدنصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھیں، بے مروتیاں، دھوکے، محبت نہ ہونا، یہ سب کچھ دیکھنا تھا۔ پرستان میں کیوں بستی، پرستان میں کیوں رہتی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گوڑ گڑے کا ٹھکانہ ہو گیا، یعنی کہ قبر اور رہنے سہنے کی جگہ بن گئی، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ دہلیزوں کی، در کہتے ہیں دہلیز کو، ٹھوکریں کھاتی، دھکے کھاتی پھرتی۔ میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی: سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت کہ بھوکے کو دے، یعنی غریب کو کھانا کھلائے، یا پیٹ بھرے سے چھینے، یعنی امیر سے کچھ چھین سکے، کچھ کھینچ سکے۔ ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، اپنی قسمت کا کھاتا ہے، ہماری کیا اصل اوقات کہ کسی کے ساتھ سلوک کریں، برتاؤ کریں۔ وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے تو اس کے آگے ہماری نہیں چلتی، اس لیے اس کے کہنے پہ ہی ہم تمہاری خدمت کر رہے ہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے۔ سیدانی: خیر اب تم کو اپنی آپ بیتی سناؤ، آپ بیتی کہانی سناؤں کہ جو مجھ پہ کیا بیتا۔ بیگم: یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ بیاہ شادی کو کہتے ہیں۔ مارا جوڑے سل رہے تھے، دن رات زور و شور سے کپڑے بن رہے تھے۔
اول تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا، شروع میں تو میں وہیں رہی۔ کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی، ہلکا ہونا کم ہونا، اور شام کو اپنے گھر چلی جاتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، اب وہ ایک دن کا حال بیان کر رہی ہیں کہ جیسے بچے سکول سے مدرسے سے بھاگ جاتے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا، اور کئی جگہ سے بلاوے آئے، نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بونٹ پلاؤ مجھے خوب بھاتا ہے۔ بونٹ پلاؤ ایسا پلاؤ ہے جس میں آپ سبز جو چھولیے کی طرح کے دانے ہوتے ہیں، سبز دانے، وہ ڈال کے پکایا جائے چاولوں میں تو اسے بونٹ پلاؤ کہتے ہیں۔ ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا، تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا، شام کا وقت ہو گیا۔ جھٹ پٹا شام کا وقت، پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے۔ پینس پالکی سواری، جس طرح بیٹھی ہو اس طرح فوراً چلی آؤ۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، نخروں سے، ناز سے، لاڈ سے، بن سور کے۔ ایسے بے وقت اور اپنے بھاون کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا۔ بھاون کی پکوائی، مرضی کی پسندیدہ چیز پکی ہوئی جو تھی، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا سا انکار نہ کیا، اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا، یعنی کہ مزدوری جو پالکی کی تھی اس کا ذکر کیا ہے کہ 2 آنے مزدوری دے کر ڈولی میں وہاں تک پہنچ سکتی تھی۔ قاضی واڑے سے نکلے، قاضی واڑہ محلے کا نام ہے، وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جب باہر نکلے اور خانم کا بازار آیا، پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ آیا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، یعنی کہ پیچھے ہٹیں، راستہ دیں، اس طرح کی آوازیں نہ آئیں، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے، روشن ہوتے ہوئے نظر نہ آئے، تو پردے کی جھری کھولی، پردے کو ایک طرف کیا، درز بنائی، سوراخ کیا۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے، ہر طرف خاموشی، سناٹا نظر آیا۔ پینس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، پالکی کو اڑی چلی جا رہی ہے، کلیجہ دھک سے ہو گیا، دل ایک دم سے میرا سہم گیا، بدن میں سنیاں آنے لگیں، سکتے کی حالت ہو گئی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، خوف سے، ڈر سے جسم ٹھنڈا ہو گیا کہ یہ کیا غضب ہوا، کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ موئے کہار کہاں لیے جاتے ہیں۔ موئے مرنے کے قابل، کہار جو پالکی کو چلانے والے ہیں اسے کہتے ہیں۔ اس جنگل میں کون سی سرکار ہے؟ سوال اپنے دل سے پوچھتی ہیں کہ یہاں پہ کون سی سرکار ہے جو مجھے بلا رہی ہیں، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی، دل کڑا کر کے، ہمت کر کے آواز نکالی اور پوچھا، اے کمبختو، منہ سے تو پھوٹو، منہ سے تو بولو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیاناسی سرکار ہے، ستیاناسی برباد ہونے والی، مطلب کوسنے دے رہی ہیں کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو، ناراض کیوں ہوتی ہو، بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں، کچھ ہی لمحے میں، تھوڑی ہی دیر میں ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے۔ منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاہ کی شکل کا آدمی، بے چاہ کی، بے ڈھنگی، بکرے کا سا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی، آپ ہی آپ، خود بخود، نہ کہاڑ تھے نہ کہاڑیاں، یعنی ڈولی اٹھانے والے یا ڈولی اٹھانے والیاں کوئی بھی نہیں تھی۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم نکلنے لگا، سانس مشکل سے آنے لگا، آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی، ڈھیر ہو کر رہ گئی، نڈھال ہو گئی۔ منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کی، جرأت کی، حوصلہ باندھا کہ اول مرنا، پہلے بھی مرنا ہے، آخر مرنا، بعد میں بھی مرنا ہے، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، اور للکار کر بولی، پکار کر اونچی آواز میں، ارے جوان مرگ، ایسا بندہ جسے جوانی میں ہی موت آ جائے۔ بددعا دی ایک طرح سے اس نے اسے، تو کون ہے، جن یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھے بتاؤ، نہیں
تو جل کر راکھ ہو جاؤ گے، نہیں تو خاک ہو جاؤ گے۔ بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے، اگر اپنا اچھائی چاہتا ہے، اپنی بہتری چاہتا ہے تو مجھے آگے نہیں لے کے جاؤ۔ اس نے کہا سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، تسلی رکھو، حوصلہ رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی اتنا ملے گا۔ لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، آنکھیں پھاڑنا پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک عالی شان دروازے پر رکھی تھی۔ روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا۔ سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند، نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے، نہ لالٹین۔ فانوس برقی کمکمے جو سے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ چوب دار یعنی پہرے دار، باری دار دربان مرد ہیں، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر دوڑ رہے تھے۔ آسمان پر سے عجب عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت، ساری پریشانی بھول گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے، حیران تھی، حیرت زدہ تھی۔ یہ گہما گہمی رونق تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا ہے، ایسی ایک پری شانوں پر بال بکھیرے ہوئے، شانوں کندھوں پر، بازوؤں پر میرے پاس آئی اور مہمین آواز میں بولی، سریلی آواز میں، باریک آواز میں بولی، سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی، بڑا انتظار کروایا۔ راہ دکھانا، انتظار کروانا۔ ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارے انتظار کر رہے تھے، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ اس پری کے ساتھ ساتھ چلی۔ کیا کہوں، اندر کیا بہار تھی، کیا رونق تھی۔ ہزاروں پریاں گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد، بوٹا چھوٹا قد کی تھیں، زرق برق کپڑے، چمکدار کپڑے، ہنستی چہلتی کرتی، چہلیں کرتی، آخلی گوہلی پھر رہی تھی۔ آخلی گوہلی ناز نخرے سے۔ چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، چمن باغ، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، ٹہنیاں، زمرد کے پتے، سبز رنگ کا پتھر ہوتا ہے اس رنگ کے پتے تھے۔ پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، لال ہیرے، کہیں نیلم، کہیں پکھراج، قیمتی پتھروں کے نام ہیں۔ پھولوں پر یہ عالم تھا، یعنی کہ پھولوں کی یہ حالت تھی جیسے ہیرے چمک رہے ہوں۔ کلیاں تھیں کہ سراہی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا، معطر ہوتا جاتا تھا۔ حوضوں کا پانی، اللہ اللہ، حوض جو پانی کے تالاب ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے، ورق صفے کو کہتے ہیں۔ فواروں میں سے موتیوں کی بوچھار ہو رہی تھی، بوچھار تیز بارش کو کہتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچے، ایسی راہداری جس کے 12 دروازے تھے۔ 12 دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما منظر آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودھی مٹی کے رنگ جیسی سفید کرسیاں بچھی تھیں، رنگ برنگ کے بلور کی تھی، رنگ برنگ کے شیشوں سے بنی ہوئی تھیں، بلور شیشے کو کہتے ہیں، یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی تھی، آر پار دونوں طرف دیکھا جا سکتا تھا، اور ان پر حسین حسین پری زاد جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے، روب سے، دبدبے سے ٹھسے تھے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے، سائبان کے نیچے، ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، یاقوت قیمتی پتھر جس میں ہیرے اور پنے کی پچکاری کا کام تھا، پچکاری کا کام، نقاشی کا کام، بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی، کوئی 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی، بال کھلے ہوئے، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، اور تینوں کی پوشاکیں، لباس ایک رنگ کی ہو تو بتاؤں، گھڑی میں 4 رنگ بدلتی، یعنی کہ لمحہ بلمحہ ان کی رنگت تبدیل ہوتی رہتی تھی۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے،
ڈر سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں، واپس جانا بھی ہوتا ہے کہ نہیں الٹا جانا۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ پریشانی دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، طبیعت بہتر ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ میں بولی حضور کو دعا دیتی ہوں اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی، کسر رہنا کمی ہونا، صدقے قربان جاؤں مولا کے نام پر، اللہ کے نام پر۔ بادشاہ اور سارے درباری سروقد کھڑے ہو گئے، دراز قد کھڑے ہو گئے تھے، سروقد لمبے قد والے، اور بادشاہ فرمانے لگے سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم ہم کو گناہ گار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی دوسرے سنسان یعنی ویران جنگل میں، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے، میرے ہوش خواص گم ہوتے گئے۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی اماں بیگم بکر گدا موا بڑا شریر ہے، مرنے موت آئے اسے، وہ بہت شرارتی ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے، پھر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، ساری شکلیں جو پریوں کی ہیں وہ بھی اصل میں نہ ہوں، اور بولا بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی حیرانی سے، بولا بولا کر حیرانی سے۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئی کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا ہے، شک ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پری زادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں، وضع کی طرح طرح کی، کئی قسموں کے۔ خاطر جمع رکھو، حوصلہ رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے، تخت خوان کہتے ہیں تخت کو، خاصا چنا گیا، خاص لوگوں کے لیے جو کھانا بنایا گیا وہ لگایا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ جادو تھا۔ ایک ایک بالشت کے پودے پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، ایک ایک قسم کے، خوشبو کی لپٹیں لہریں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی، ہکا بکا حیران ہو کے، پریشان ہو کے کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے درخت ہیں، نکمے درخت ہیں، اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ ہمارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی الڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی قہقہا لگایا اور کہنے لگی، الڑ شوخ مزاج شہزادی جو سی تھی، سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدم زاد بڑا بھولا ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا۔ آدم زاد آدمی، مٹی سے بنا انسان۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی بھی پھل توڑو اور کھاؤ تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا، وہی ذائقہ آئے گا۔ بیگم یقین مانو ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونٹ پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ میر صاحب کی بیوی بونٹ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے یاد آیا۔ بڑی لڑکی قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی تھی، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہوں گے۔ خاص رکابدار اعلیٰ قسم کا باورچی جو سا ہوتا ہے، 20 بار کئی بار، مگر بیوی وہ بو باس، وہ خوشبو، وہ آب و نمک ہی کچھ اور تھا، یعنی کہ وہاں پہ پانی اور نمک کا ذائقہ ہی کچھ الگ تھا۔ ہاں تو بہن بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان وہی مزہ، وہی ذائقہ
آتا گیا۔ اچنبے کی بات تھی، حیرانگی کی بات یہ تھی، اچنبا حیرانگی، کہ جب ایک پھل توڑتی تو دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھلوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں، میٹھی چیزیں تھیں، ایسی نفیس ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہو جاتی تھی، نفیس عمدہ۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس، اور ایسا حباب کا کہ باہر سے پانی چھم چھم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ حباب بلبلا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں پھینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے۔ پھینچے کھینچے، اللہ اللہ، پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر خوشبودار، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا۔ نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا، یعنی کھانے لگی، تو یہ معلوم ہوا کہ عطر دان میں رکھی ہوئی گلوڑی کلے میں آ گئی ہے۔ خوشبودان جون سا ہے، وہ پان جون سا وہ جبڑے میں گال میں آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی۔ لال قلعے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی، نشے میں رہتی۔ مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت تھا۔ مشک و عنبر، کستوری کی خوشبو والا، بے حقیقت، بے وقت۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں۔ اب بہن بادشاہ بیگم نے جس کا نام زمرد پڑی تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ توشہ خانہ سامان رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، کچن۔ کشتیاں تھان پر تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔ بڑی بڑی رانیوں، شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں۔ نور بائی کی پشواس بھی دیکھی ہے۔ پشواس پاؤں تک لمبا لباس اسے کہتے ہیں، جس میں سیروں جواہرات ٹکے ہوئے تھے، سیروں کلو کے حساب سے۔ لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، ان سے کیا مقابلہ؟ کجا دنیا کے کپڑے، کجا پرستان کے، کجا کہاں؟ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، آنکھ رکتی نہیں تھی، نظر بھر کے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آب رواں، موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن، ایسے ہی کم خواب اور زیر بفت کے دید نہ شنید، یعنی کہ ایسا قیمتی کپڑا تھا۔ کم خواب ایک خوبصورت لباس کو کہتے ہیں، قیمتی لباس کو، اور زربفت ایسا لباس جس کو سونے کی تاروں سے بنایا گیا ہو۔ دید نہ شنید، دیکھا نہ سنا۔ گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اش کرے، تعریف کرے، حیرت کا اظہار کرے۔ رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بھی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، کمال دکھاؤ، کاریگری دکھاؤ۔ بہت تمہاری تعریف سنی ہے ہم تو، جب جانے کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ، میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں، کیا ہنر دکھاؤں، کون سی وضع ٹانکوں، کس قسم کے ٹانکے لگاؤں کہ ان کے لیے نئی ہو۔ مگر زبان سے کہا، حضور، اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے، عزت رکھنے والا ہے۔ صبح ہونے دیجیے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی، پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کرو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، تعجب سے حیران ہو کر، تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی، یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی۔ ہمارا مشغلہ تو 8 پہر سیر سپاٹے ہیں، ہمارا کام، ہمارا شوق 24 گھنٹے، 8 پہر 24 گھنٹے سیر و تفریح ہے۔ پرستان سے جی اکتایا، دل بھر گیا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔ بہن، میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر بھاری، گرانی بوجھ، نہ انگڑائیاں، نہ جسم میں کراہٹ، نہ جمائیاں۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، کتر بیونت کا سامان تو موجود ہی تھا، کپڑا کاٹنے اور ناپنے کا سامان۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا۔
ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اڑ رہے تھے، ایک سے ایک طرح دار، ایک سے ایک خوبصورت، ایک سے ایک شوق اپنے فن میں استاد۔ نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلے مل کر کوکیں، کوئلوں کے گیت ہوں، کوکنا کوئل کا گیت۔ ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتریاں اڑ رہی تھیں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت شان کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے، ختم ہو اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں، جان چھڑا کر گھر چلی جاؤں، واپس جاؤں۔ ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی۔ اس کی کاریگری کے قربان، یعنی کہ اللہ جو کام سنوارنے والا ہے اس کا ذکر کریں کہ اس کی کاریگری کے قربان، صدقے مشکل کشا کے واری جانا، صدقے جانا واری جانا، مشکل کشا، مشکلات کو حل کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی، تعریف ہو گئی۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، میں بہت تیزی سے کام کرنے لگ گئی۔ گھوڑے لگ جانا، دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں۔ جس کام کی آدمی دھن باندھ لے، لگن کر لے، شوق سے کرے، وہ ہو ہی جاتا ہے۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے۔ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا۔ ہاں، اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا۔ اس عرصے میں، اس دور میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ خالہ سیدانی، خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا۔ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی۔ تم جانو، پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ مجھے بھی اس کی بھولی بھالی شکل پر پیار آتا تھا، بھولی بھالی معصوم صورت پر، مگر دل کو کیا کرتی، یہ نگوڑا تو یہاں پڑا ہوا تھا۔ گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ہائے، اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہیں بھولا، اپنا پرانا کھنڈر گھر جو ہے، اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ آخر جب سارا کام اس کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، حضور، خدا نے مجھے سرخ رو کیا، کامیاب کیا، مولا نے میری آبرو رکھ لی، عزت رکھ لی۔ سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہوں۔ اب لونڈی خادمہ کو رخصت کیجیے۔ بادشاہ بیگم بولی، سیدانی بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ۔ سچ کہوں، میرا جی بھر آیا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے، جی بھر آنا دل نے چاہنا تو خاکی، یہ آتشی، زیادہ میل اچھا نہیں۔ خاکی مٹی سے بنی ہوئی، وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، اور تمہارا زیادہ ملاپ اچھا نہیں۔ ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھے، ناراض ہو جائیں تو جلا کر خاک کر دیں گے، راکھ بنا دیں گے۔ بھاڑ میں جائے، آگ لگے، دفع ہو پرستان کو اور پرستان کی شادی کو۔ چل اپنے گھر چل۔ اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی، درخواست کی، شہزادی کی شادی آپ کو جم نصیب ہو، مجھے تو جانے دیجیے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولی، سیدانی بھی، تم کیوں جاتی ہو؟ ہمارا دل کڑتا ہے، دکھی ہوتا ہے، نہ جاؤ، یہیں رہو۔ میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی، مجھے دکھ ہوا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، سیدانی، تم پر واری، تم پہ قربان بیوی، تم اپنا جی بھاری نہ کرو، دل دکھی نہ کرو، تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ آؤں گی۔ ایکا ایکی دنیا نہیں چھوٹ سکتی، ایک دم سے فوراً۔ ایکا ایکی مٹی میں خوش رہتی ہے، یعنی جہاں کا امیر ہو وہیں پہ خوش رہتا ہے۔ شہزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونگٹی سی ہو کر اٹھ گئی، ناراض ہو کر، رونے والی شکل بنا کر۔ بادشاہ بیگم بولی، اچھا بھی سیدانی، تمہاری مرضی، تمہاری خواہش، جاؤ، خدا حافظ۔ اور اسی کالے منہ والے بکر گدھے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے۔ خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی، اور دیکھو جو انعام و اکرام، تحفے تحائف سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے، وہ سب پالکی میں رکھ لینا، سواری میں رکھ لینا۔ دل میں خوش اور ظاہر میں بسورتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی، بسورتی ہوئی، روتی ہوئی۔ وہی پری ذات جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی، ساتھ لے کر چلی۔ پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کی سی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا، وضع شکل کا۔ میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں، لمحہ بھر میں
پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام تحفے تحائف دیے تھے کہاں ہے؟ اندھیرے میں کیا نظر آتا ہے؟ ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے۔ جل گئی کہ موئے جنات تھے، جنات مرنے کی بددعا دی اس نے۔ یہاں بھی دغا کیا، دھوکہ دیا۔ یہ ان کے گھر کا انعام و اکرام ہے، تحفے تحائف ہیں۔ خیر جان بچی لاکھوں پائے، خیریت سے گھر پہنچا ہوں تو جانو بڑا انعام پایا۔ اور چپکے چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھری میں سے پھینکنے شروع کر دیے۔ پردہ اٹھا کے اس کے اندر سے نیچے پھینک دیے۔ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے۔ آنکھ بند کرتے میں گھر آ گیا۔ دیوڑی میں پالکی رکھی گئی، چراغ جل رہا تھا۔ پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں، چراغ کی جوت لو روشنی نظر آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی جواہرات ہیں، ہیرے موتی ہیں۔ بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے، دو چار ننھے ننھے سے باقی تھے۔ سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت کھوئی، سر پیٹ لیا، پچھتائی کہ دولت کھو دی۔ نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی۔ لیکن بہن، تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے، قسمت بدقسمتی کہاں ساتھ چھوڑتی ہے۔ نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کیوں ملتے۔ ایک ایک پیر من بھاری بھرکا ہو گیا۔ صرف کہ بوجھل قدموں کے ساتھ میں چل رہی تھی۔ 4 نگینے رہ گئے تھے، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری۔ گھر میں جو پہنچی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی، ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ بڑی بی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا، بیگم کیا راستے میں سے الٹے پاؤں آ گئیں کہ فوراً واپس آ گئی ہو؟ خیر تو ہے، حریت ہے؟ میں نے دل میں کہا، لیجیے، یک نہ شد دو شد، ایک مصیبت نہیں، دو مصیبتیں۔ پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ بڑی بی سے بولی، ہاں بی، بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا، راستے ہی سے آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ عزیز طلبہ، بہت دلچسپ داستان تھی، اس کا ماخذ دلی کی چند عجیب ہستیاں ہیں۔ اشرف صبوحی نے بڑی خوبصورتی سے روزمرہ اور محاورات کا استعمال کرتے ہوئے یہ داستان لکھی ہے۔ اگر آپ داستان کو 2 سے 3 بار مکمل معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو تشریح اور خلاصہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ سبق کی مشق کے ساتھ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔